بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب ہم جرح و تعدیل کی کتابیں دیکھتے ہیں، اللہ اکبر، ہمیں ایک ایسی مبارک کتاب ملتی ہے جس پر مصنف کی کتاب پر آج تک کام جاری ہے۔ جرح و تعدیل کی کتاب ہے، کوئی تلخیص کر رہا ہے، کوئی زوائد لکھ رہا ہے، کوئی اکمال کر رہا ہے، کوئی اور اختصار کر رہا ہے، کوئی تعاقب کر رہا ہے، کوئی مستدرک لکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ میں تلخیص کے موضوع پر آخری مثال دینا چاہتا ہوں، اور اس کا تعلق علوم حدیث کے ساتھ بھی ہے، یعنی اسی کو علوم حدیث کا بھی پیریڈ شمار کیا جائے اور تلخیص کی بھی مثال سمجھی جائے۔ آپ کا ذہن اتنا وسیع ہوگا کہ اتنے یہ مبارک فن ہیں کہ کتاب کس دور میں لکھی گئی؟ الکمال فی اسماء الرجال۔ الکمال بڑی مشہور کتاب ہے، فی اسماء الرجال، امام عبد الغنی بن عبد الواحد المقدسی کی کتاب تھی۔ یہ امام 600 ہجری میں فوت ہوئے۔ کس ہجری میں؟ 600 ہجری میں فوت ہوئے۔ اس مبارک کتاب پر اگر شمار کیا جائے تو 50 سے زائد کتابیں اسی کتاب کے ما لہو و ما علیہ، آگے کتاب، کتاب پر آگے کتاب، کتاب سے کتاب، اس طرح 50 سے زائد کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اور اب تک سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے علماء جو موجودہ ہیں محدثین، انہوں نے بھی اس پر کام کیے۔ یہ تفصیل ہے، میں سمجھانا چاہتا ہوں تو وسعت بھی ہمارے ذہن میں پیدا ہوگی کہ علم جرح و تعدیل یہ کتنا وسیع فن ہے۔ پھر آخر میں بطور نتیجہ ایک ایسا کام جو جرح و تعدیل میں آج تک نہیں ہوا، وہ ہونا چاہیے، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ پھر میں وہ بھی آپ کو تفصیل کے ساتھ سمجھا رہا ہوں۔ الکمال فی اسماء الرجال، امام عبد الغنی بن عبد الواحد المقدسی رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ یہ وہ پہلی کتاب ہے جو کتب ستہ کے روات پر لکھی گئی۔ وہ کون شخص تھا جس کے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی کہ کتب ستہ، جسے ہم صحیح ستہ کہتے ہیں، صحیح ستہ نہیں کہنا چاہیے، کتب ستہ، ان میں تو بخاری مسلم اللہ تو ظہیر باتیں بھی ہیں نا، کتب ستہ، اصول ستہ۔ وہ امام عبد الغنی المقدسی تھے جنہوں نے سب سے پہلے الکمال فی اسماء الرجال کے نام سے کتب ستہ کے روات پر رفع تہجی کے اعتبار سے بحث کی۔ یہ کتاب دکتور شادی حافظ اللہ، ان کا نام بھی دکتور شادی ہے۔ دکتور شادی یہ یمن کے شہر صنعاء میں ہوتے ہیں، صنعاء میں، محدثین کے شہر میں ہوتے ہیں۔ انہوں نے اس کتاب کی تحقیق کی ہے، 9 مخطوطات کو جمع کیا ہے، 1 2 نہیں، 3 4 نہیں، 9 کو۔ اللہ شیخ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ کرے یہ ماحول پاکستان میں بھی بن جائے، یہاں محدثین کام کر رہے ہوں۔ دیگر ملکوں کے ایک ایک محدث نے اتنا کام کیا ہے، شاید ہمارے علماء سارے مل کر بھی وہ کام نہیں کر سکتے، اور نہ ہی کیے ہیں کوئی ایسے خاص کام، بڑے بڑے کام۔ عربوں کے، مصری، اردنی محدثین، ایک ایک شخص اتنے کام کر چکا ہے۔ بہرحال انہوں نے
الکمال کے 9 کلمی نسخے جمع کیے، پھر دراسہ کیا، تحقیق کی، پھر اس کو شائع کیا۔ اللہ شائع کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ امام مقدسی نے اپنی اس کتاب میں 4 کتابوں سے سب سے زیادہ فائدہ لیا۔ جرح و تعدیل ابن ابی حاتم، اور جرح و تعدیل ابن ابی حاتم اس کی اصل تاریخ الکبیر امام بخاری ہے۔ امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے تاریخ الکبیر امام بخاری پر اضافے کیے۔ امام ابو زرع کے اقوال، امام ابو حاتم اپنے باپ کے اقوال، اور دیگر کئی ایک محدثین سے خط لے کر انہوں نے چیزیں منگوائیں، وہ بھی اس میں اقوال ایڈ کر دیے۔ بہرحال دوسری کتاب تاریخ بغداد، تیسری تاریخ دمشق، چوتھی الکامل لابن عدی، ان 4 کتابوں سے بہت زیادہ مدد لی امام مقدسی نے اپنی کتاب الکمال فی اسماء رجال میں۔ اللہ اکبر۔ یہی کتاب جب امام مزی رحمہ اللہ نے دیکھی، پڑھی، بڑی شاندار کتاب تھی، تو امام مزی رحمہ اللہ بھی علم جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام تھے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے۔ انہوں نے الکمال فی اسماء رجال کا خلاصہ لکھا، اس کا نام کیا رکھا؟ تہذیب الکمال۔ جو اس میں فوائد تھے وہ جمع کرنے کی کوشش کی، جو راوی رہ گئے، جو قواعد جرح و تعدیل رہ گئے، جو شاگرد استاد کا ذکر رہ گیا، ان کو اپنی کتاب تہذیب الکمال میں جمع کرنے کی کوشش کی۔ اور یہ کتب 6 کے روات پر سب سے ممتاز کتاب امام مزی کی تہذیب الکمال ہے۔ جب امام مزی کی کتاب تہذیب الکمال عام ہوئی تو وہ امام مزی کے شاگرد مغلطائی حنفی رحمہ اللہ نے دیکھی، استاد کی کتاب شاگرد نے، مغلطائی حنفی نے دیکھی، انہوں نے غور کیا کہ کئی باتیں میرے استاد مزی سے رہ گئی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بیٹو علم ہے، علم کسی کی میراث نہیں ہے۔ ہاں، جتنی کوئی محنت کرے گا اتنا پھالا پالے گا۔ اب دیکھیں امام عبد الغنی رحمہ اللہ جرح و تعدیل کے امام، وہ کتاب لکھ رہے ہیں، تو علامہ مزی جو جرح و تعدیل کا دوسرا امام ہے، ان کو اس پر کام کرنے کی ضرورت پڑی۔ تہذیب الکمال کمال کتاب ہے، سبحان اللہ۔ لیکن جب مغلطائی رحمہ اللہ نے اس کو دیکھا، پڑھا کہ میرے استاد کی کتاب ہے، تو مغلطائی نے تہذیب الکمال پر کام کیا، نام یہ رکھا اکمال تہذیب الکمال، اکمال تہذیب الکمال۔ اللہ اکبر۔ جو چیزیں امام مزی رحمہ اللہ سے رہ گئیں ان کو یہاں اس میں جمع کیا، اور مغلطائی کی اکمال و تہذیب الکمال میں کل راوی 5228 ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہی تہذیب الکمال مزی کی، اس کا خلاصہ امام ذہبی نے کیا۔ سبحان اللہ، کس نے کیا؟ امام ذہبی نے۔ امام ذہبی نے نام رکھا تذہیب تہذیب الکمال فی اسماء رجال۔ سمجھا گئی؟ امام مزی استاد ہیں، مغلطائی شاگرد ہے، اس نے بھی کام کیا اکمال تہذیب الکمال۔ مزی استاد ہیں، ذہبی شاگرد ہے، ذہبی نے بھی اس پر کام کیا تذہیب تہذیب الکمال کے نام سے۔ ایک تھے علامہ خزرجی، لکھ لے نام، علامہ خزرجی رحمہ اللہ۔
ان کی عمر 23 سال تھی. کتنے سال؟ 23 سال عمر تھی. 23 سال کی عمر میں علامہ خضرجی نے امام ذہبی کی کتاب تذہیب تہذیب الکمال کا خلاصہ لکھا. اس کا نام رکھا خلاصۃ تذہیب تہذیب الکمال فی اسماء الرجال. عمر کتنی ہے؟ 23. اللہ اکبر. 23 ایئر، 23 سال عمر ہے علامہ خضرجی کی، اور اتنی ایک رجال پر کمال درجہ کتاب لکھی. سبحان اللہ. علامہ خضرجی کی حالات پڑھیں کہ اتنی تھوڑی عمر میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا ملکہ عطا فرما دیا تھا. یہ خضرجی رحم اللہ کے حالات آپ نے پڑھ کے خلاصہ لے کر لانا انشاءاللہ. یہ 923 میں فوت ہوئے تھے. اللہ اکبر. امام ذہبی رحمہ اللہ 748 ہجری میں فوت ہوئے تھے. امام ذہبی نے خلاصہ کیوں لکھا تہذیب الکمال کا؟ خود لکھتے ہیں فَالْتَمَسَ مِنِّي بَعْضُ الْأَخِلَّاءِ اخْتِصَارَهُ وَالْإِتْيَانَ بِالْأَهَمِ فَالْأَهَمِ وَكَانَ كُلُّهُ فِي حُكْمِ الْمُهِمِ. یہ امام ذہبی کی کتاب تذہیب تہذیب الکمال جلد نمبر 1 صفحہ 106 پر یہ عبارت ہے. ذہبی صاحب فرماتے ہیں بعض دوستوں نے مجھے کہا کہ ذہبی صاحب آپ تہذیب الکمال کا خلاصہ لکھیں، تو میں نے اس کا خلاصہ لکھا. یہی تہذیب الکمال کا خلاصہ ذہبی صاحب نے